جس طرح آپ اپنے لیپ ٹاپ کو سنبھال کے رکھو گے کہ اس میں وائرس نہ آ جائے، اسی طرح آپ نے اپنے صوبے کو بھی سنبھال کے رکھنا ہے، اپنے ملک کو بھی سنبھال کے رکھنا ہے کہ اس میں بھی کوئی وائرس نہ آ جائے، کوئی پولیٹیکل وائرس نہ آ جائے۔ اور میں نے جنگ تو ہم نے اب جیتی ہے، لیکن میں جس دن سے ہونہار اسکالرشپس کے فنکشنز میں جا رہی ہوں، سیریمنیز میں جا رہی ہوں، میں نے ایک ہی بات آپ سے کہی ہے، میں نے آپ کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ لوگ مجھے شکریہ نہ بولو، کیونکہ یہ آپ کا حق ہے جو آپ کو سر اٹھا کے لینا ہے، یہ آپ کا حق ہے، میرا کوئی احسان نہیں ہے کسی کے اوپر، یہ آپ نے اپنی محنت سے، یہ آپ کی محنت کی کمائی ہے، آپ کے ماں باپ کی محنت کی کمائی ہے، ان کی توجہ سے یہ آپ کو ملا ہے۔ میں نے صرف آپ سے یہ کہا ہے کہ کبھی اپنی دھرتی ماں کے خلاف قدم مت اٹھانا۔ میں نے آپ سے صرف یہی کہا ہے کہ فتنہ اور فساد کا ایندھن بننے سے دور رہنا۔ میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ اب کبھی اپنے وطن کے خلاف زبان مت چلانا، کبھی اپنے ملک کو نقصان نہ ہونے دینا، نہ دینا کبھی، اور کبھی اپنی سرزمین کو شرمندہ نہ کرنا۔ اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے میری آواز پہ لبیک کہا ہے۔ جو بچے ان کے بہکاوے میں آ گئے، وہ بچے آج جیلوں میں پڑے ہیں، ان کے ماں باپ سے جا کے پوچھو کہ ان کا کیا حال ہے۔ اور ایک فوڈ فار تھاٹ دے کے جا رہی ہوں، میرا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے، آپ کا تعلق جس بھی جماعت سے ہو، لیکن ایک اپنی جو پولیٹیکل ایسوسیشن ہے اس کو سائیڈ پہ رکھ کے میری بات دھیان سے سننا۔ جو 9 مئی کو ایک جماعت نے کیا اور کچھ لوگ ان کے بہکاوے میں آ گئے، یقین مانو وہی سب کچھ دہشت گرد بھی کرتے ہیں، وہی سب کچھ اس دفعہ ہمارے دشمن ملک انڈیا نے بھی ہمارے پہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا نشانہ بھی ہماری جو آرمڈ فورسز ہیں اس کی تنصیبات تھی، اس سیاسی جماعت کا نشانہ بھی ہماری آرمڈ فورسز کی تنصیبات تھی۔ تو آج اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، ہمیں شخصیتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتے ہوں، اس کی کوئی بری بات نہیں ہے، ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے۔ میں نے بھی ان کے خلاف میرے جو ایک اسٹرگل کا پیریڈ رہا ہے، اس میں نے بھی اسٹرگل کی ہے، تو جو شخصیت ہے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھو کہ جن شہداء کی یادگاریں جلائی گئیں، جو تنصیبات کو، جو آرمڈ فورسز کی عسکری تنصیبات ہیں ان کو آگ لگائی گئی، ان کو نذر آتش کیا گیا، ان کو پاؤں کے تلے روندا گیا، آج انہی جہازوں نے، اسی ایئر فورس نے، اسی فضائیہ نے دشمن کے 5 جہاز مار گرائے اور دنیا میں اپنا نام روشن کیا۔ جن وردیوں کو ڈنڈے پہ ٹانگا کہ آج انہی وردیوں نے اپنی جان کے نذرانے دے کے ہم سب کی حفاظت کی۔ کیا آزادی یہ ہوتی ہے کہ دشمنوں کا جو خواب ہے اس کو اپنی سڑکوں پہ ہم پورا کریں؟ یہ کون سی پاکستانیت ہے؟ یہ کون سی آزادی ہے؟ جو کچھ 9 مئی کو ہوا اور جو کچھ اس سے پہلے انڈیا نے 6 اور 7 مئی کی شام کو حملہ کر کے کیا، اس میں زیادہ فرق نہیں ہے، بلکہ شاید ہم نے زیادہ، ہماری اس سیاسی جماعت نے زیادہ نقصان پہنچایا پاکستان کو، کیونکہ جو کام دشمن برسوں میں نہیں کر سکا، دہائیوں میں نہیں کر سکا، وہ ہم نے خود اپنے ملک کا نقصان کر دیا اور آج اس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ مجھے تکلیف ہے ان بچوں کی، ان کے ماں باپ سے پوچھو جو کھانا کھاتے ہوں گے تو سوچتے ہوں گے جیل میں پتہ نہیں میرے بچے کو کھانا ملا ہے کہ نہیں ملا، جو جب گھر میں سوتے ہوں گے رات کو تو سوچتے ہوں گے کہ پتہ نہیں جیل میں اس کو پنکھا بھی اس گرمی میں ملا ہے کہ نہیں ملا۔ تو یہ بہت سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے میرے بچوں۔ یہ جو کچھ ہم ہیں آج اس ملک کی وجہ سے، اس مٹی کی وجہ سے، اس سرزمین کی وجہ سے، اور اگر ہم اس کے غدار ہیں تو ہم کسی کے وفادار نہیں ہیں۔ اور ایک اور بھی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایز اے سویلائزڈ نیشن ہم نے اپنے جو ہمارے پاس فریڈم آف ایکسپریشن کا
ہمارے پاس اختیار ہے اس کو ہم نے بہت ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرنا ہے. یہ جو ہمارے ملک میں فیک نیوز کی فیکٹریاں چلائی جاتی ہیں, جو کردار کشی کی جاتی ہے, جو کیریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے کہ جس کا کوئی چیز آپ کو نہیں ملتی اس کے اوپر ایسا الزام لگا دو کہ اس بیچارے کی پگڑی داغدار ہو جائے, اس کو چور کہہ دو, اس کو ڈاکو کہہ دو, اس کو گندے الزامات لگا دو. تو ان باتوں میں آپ نے کبھی نہیں آنا. آپ کے ماں باپ نے آپ کی جو تربیت کی ہے, آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے جو کوشش کی ہے, اس کو اس طرح سے آپ لوگوں نے ضائع نہیں ہونے دینا. پہلے تصدیق کرو پھر آگے بات کرو. اس کا بہت بڑا اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی پوچھ ہے اگر ہم نے جھوٹ بولا اور فیک نیوز جو ہے وہ پھیلائی. اور ہم قلم اٹھائیں گے, پتھر نہیں اٹھائیں گے. ہم لیپ ٹاپس اٹھائیں گے, ہم بندوقیں نہیں اٹھائیں گے. ہم پاکستان کے ہوں گے, کسی فتنے اور کسی سازش کے نہیں ہوں گے.